بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہونے کا ارادہ کرنے والوں کے لیے سراپا رہنما کتاب ہے، ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ ہدن اور اس سے پہلے لا ریب فیہ۔ صفات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض صفات ذاتی ہوتی ہیں، بعض صفات اضافی ہوتی ہیں۔ کبھی ذاتی صفات کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے یہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہدن یہ صفت اضافی ہے، اور کبھی صفت کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ جہاں جو چیز محط اور مرکز توجہ ہوتی ہے، وہاں اس کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی اراءۃ الطریق ہوتا ہے، اور ایک معنی ایصال الی المطلوب ہوتا ہے۔ یہاں اراءۃ الطریق ہے، اس لیے کہ وہ ہدایت جس کا مفہوم و معنی ایصال الی المطلوب ہے، وہ صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ھدی للمتقین کی تفسیر قرآن سے ہی لیں گے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ پھر ایک ہدایت بیان ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے عقائد، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ۔ اس قسم کی ہدایت کو ہدایت بیان کہتے ہیں۔ ایسی ہدایت کا انتساب اللہ اور غیر اللہ دونوں کی طرف جائز ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے، یعنی اسباب خیر کو مہیا کرنا، اور یہ صرف اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ اسباب خیر کے مہیا ہو جانے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ ہدایت مل جائے جب تک کہ داعیت العمل قلب میں موجود نہ ہو۔ جیسے ہدایت کے یہ دو طریق ہیں، ویسے ضلالت کے بھی دو طریق ہیں۔ ایک الدعوۃ الی السوء، اور دوسری ضلالت سلب توفیق کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کی چند قسمیں ہیں۔ سعید ہوتے ہیں، شقی ہوتے ہیں، اور سعید میں بھی پھر اصحاب میمنہ، مقربین، اصحاب یمین، اور اشقیاء میں مطرودون، منافقون، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور منافقون جو ہدایت کے قریب بھی نہیں آتے، اور اصحاب شمال، اصحاب مشأمہ، اس طرح لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت یافتہ لوگوں میں مقربین ہوتے ہیں، جن میں پھر درجات ہیں: مجتبی، مجذوب، منیب، سالک۔ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ پھر اہل یمین میں کچھ اہل فضل ہوتے ہیں، جیسے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ کچھ اہل عفو ہوتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ اہل ذنوب ہوتے ہیں یا مظہر عدل ہوتے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا۔ اس طرح ھدی للمتقین میں لفظ ہدایت کو سمجھا جانا چاہیے۔ متقین کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے۔ تقوی انسانی زندگی کا مقصد ہے، صحبت صالحین ایک ذریعہ ہے، اس لیے اتقوا اللہ کو مقدم کر کے وکونوا مع الصادقین کو مؤخر کیا گیا ہے، تاکہ اصل مقصد کو پہلے لایا جائے، اور اس کے لیے سطور سے ہدایت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، تقوی نہیں پایا جا سکتا، بلکہ اس کے حق میں صدور سے منتسب اور منسلک ہونا ضروری ہے۔ تقوی کی مصنف نے تو بہت اچھی اور جامع تعریف کر دی، امتثال الاوامر واجتناب النواہی،
لیکن بعضوں نے اور بھی شاندار تعریفیں کی ہیں کہ مولا کلا یرا حیث نہاک، رب تعالیٰ نے جن جگہوں پر جانے سے، بیٹھنے اٹھنے اور کرنے دیکھنے سے منع کیا، وہاں رب تعالیٰ ہمیں دیکھنے نہ پائے۔ حضرت علی نے بڑی اچھی تعریف کی، ترک الاصرار علی المعصیہ و ترک الاغترار علی الطاعت، گناہوں پر اصرار نہ کرنا اور اطاعتیں بجا لا کر دھوکے میں نہ پڑنا۔ اور بعض حضرات نے جیسے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی شاندار تعریف کی، الصبر علی البلاء والشکر للنعماء والوفاء بالجفاء والذل لحکم القرآن۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ کے محرمات کو ترک کرنا اور اس کے فرائض کو ادا کر دینا، اور اس کے بعد جو توفیق ہو جائے وہ نور علی نور ہے۔ علماء متصوفہ کے یہاں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تم اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھو۔ اور جماع التقوی ایک آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اور وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ تقوی کا ماحصل اور خلاصہ ہے۔ متقین کے لیے ہدایت میں نے ذکر کیا تھا باعتبار ما یعول کے، جیسے من قتل قتیلا فلہ صلبہ، یا بے اعتبار ما کان کے۔ تقوی کا لفظ قرآن کریم میں چند معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہیں تو تقوی بول کر توحید مراد لیا گیا، جیسے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کہیں تقوی بول کر توبہ مراد لیا گیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور کہیں تقوی بول کر اطاعت مراد لیا گیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کہیں تقوی تعظیم کے معنی میں ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے متقین کے ساتھ مقید کر کے تقوی کی اہمیت کو بھی واضح کر دیا، اجاگر کر دیا۔ تقوی انسانی زندگی کا لب لباب مقصد ہے، جس کے حصول کے لیے ہی تگ و دو، دوڑ دھوپ، حصول علم وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اس تقوی کے حصول کے بعد انسان کو بڑے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فوائد تقوی کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ علم لدنی اور علم الہامی کا حاصل ہونا ہے، بدلیل قول اللہ تعالی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت ممیزہ نصیب فرماتے ہیں، ومن یتق اللہ یجعل لہ فرقانا۔ ایک فائدہ محبوبیت رب ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ ایک فائدہ حصول برکات، جس کے لیے لوگ دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک فائدہ اعمال میں جان پڑنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایک فائدہ بڑا زبردست ہے، آج کل کی زندگیوں میں لوگ اپنی مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں تلاشتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشان ہیں۔ فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مزید برآں فرمایا کہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، رزق کے مسائل بھی اس کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ تقوی کے 3 اقسام ہیں یا 3 مراتب ہیں۔ عوام کا تقوی، وہ تو صرف اتنا ہے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیں۔ خواص کا طبقہ تقوی وہ ہے جو مصنف نے بیان فرمایا، امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ لیکن اخص الخواص کا تقوی اس سے زبردست ہے کہ قلب کو ما سوی اللہ سے فارغ کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی کی محبت دل میں رہنے نہ پائے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے متقی بننے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں
ارباب تقوی سے اپنے آپ کو جوڑنے کی انتھک کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہم متقی بننا نہیں چاہیں گے تب تک ابواب خیر، ابواب قرآن ہمارے سامنے کھل نہیں سکتے۔ تیرے دل پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، نہ راضی گرہ کشا ہے، نہ صاحب کشاف۔ حق تعالی شانہ متقین کی نمایاں اور واضح صفات ان کو آگے بیان فرماتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ محل شک نہیں ہے، اس سے متقیوں کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ تو متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے تو وہ سراپا عبدیت کا مظہر بن کر بن دیکھی چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے اندر شان مملوکیت، شان عبدیت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، بلکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو بھی غیبی خبریں دی ہوں، مغیبات کی اطلاع کی ہو، اس پر سراپا ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کا ظہور اور بطور علامت کے یہ ہوتا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے جسمانی عبادت بشکل نماز ادا کرتے ہیں، اور اپنے مال سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارا مقرر کیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون ای یصدقون، ایمان کا ترجمہ تصدیق سے کیا، اس لیے کہ ایمان کا صلہ با بھی آتا ہے، لام بھی آتا ہے، یہاں با ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، غیب انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ جو چیز حس و عقل سے غائب ہو، غیبوبت کاملہ ہو، جس کو نہ حس سے پایا جاتا ہو نہ عقل سے اس کا ادراک ہو سکتا ہو، بطریق بداہت، ایسی غیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو، جس کو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور کچھ غیب وہ ہوتی ہیں جس پر دلیل نصب کی گئی ہو، جیسے کہ ذات صانع اور اس کے صفات، نبوات وغیرہ وغیرہ۔ یہاں فرمایا بالغیب سے مراد اللہ کے اعتبار سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اس لیے یہ قید لگائی کہ بما غاب عنہم۔ یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے، کتاب بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ وجہ مقدر کیوں بیان کی جا رہی ہے، کہ اللہ کے اعتبار سے کوئی غیب نہیں ہے، اس کو غیب کہا گیا بندوں کے اعتبار سے، اور اس کی چند چیزیں ذکر کی گئیں کہ مثال کے طور پر من بیانیہ، بما غاب عنہم میں ماں کا بیان، یعنی البعث والجنت والنار، یہ سب امور غیبیہ ہیں، میزان، صراط، حوض وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو ڈھنگ سے پڑھتے ہیں۔ یؤدون الصلاۃ، یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا، یقیمون الصلاۃ۔ اسی لیے اس کی تفسیر کی کہ اقامت الصلاۃ کا لفظ کیوں آیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یأتون بہا ای بالصلاۃ بحقوق الصلاۃ، نماز کو اس کے حقوق، اس کے ارکان، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اصل میں متقین کی فہرست میں اس لیے ہی نہیں آ پاتے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اقامت صلاۃ نہیں کرتے۔ جب اقامت صلاۃ ہوگی تو پھر آٹومیٹیکلی تقوی آئے گا، اور ایسا تقوی تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور اس تقوی کا مظہر پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے مال میں بخل نہیں کرتا، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور رزقناہم بمعنی اعطیناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ خرچ تو بہت سے لوگ مال میں سے کرتے ہیں، کیا ان کو متقی کہا جائے گا؟ نہیں، اسی لیے مقید کیا کہ انفاق اگر فی طاعت اللہ ہو، حدود
مالیہ شرعیہ میں اگر ہوں تو وہ تقوی کا معیار ہے۔ مطلق خرچ کر دینا یہ تقوی کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ لوگ ضلالتوں میں بھی تو خرچ کرتے ہیں، گمراہیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، ایمان ایک لفظی ہوتا ہے، ذہنی ہوتا ہے اور عینی ہوتا ہے۔ حق الایمان وہ ہے جو عینی ہو، اس لیے کہ وجود لفظی اور ذہنی اگر حقیقت ایمان ہوتا تو آگ کے تصور سے ذہن کا جلنا اور سمندر کے تصور سے ذہن کا پانی سے بھرنا لازم آتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ عوام کا ایمان یقین بالقلب، تلفظ باللسان اور عمل بالاحکام ہے۔ خواص کا ایمان الغیوب عن الدنیا والسلوک فی طریق الآخرہ، اور اخص الخواص کا ایمان یہ ہے کہ ملازمت النفس فی الظاہر والباطن فی طاعت اللہ، انسان کا ظاہر و باطن اللہ کی اطاعت میں مشغول ہی ہونے لگے۔ ہم ذرا دیکھیں، المتقین میں تمام بری باتوں سے ترک کی جانب اشارہ تھا، اور الذین یؤمنون بالغیب سے اعمال خیر کے فعل کی طرف اشارہ ہے۔ انسانی اجزاء میں سب سے اعظم و اشرف جز قلب ہے، لہذا فعل قلب یعنی ایمان کو پہلے بیان کیا گیا۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق ما جاء بہ النبی من اللہ مع الاعتماد علی نبی اللہ۔ علم تو جاننے کو کہتے ہیں، معرفت پہچاننے کو کہتے ہیں، لیکن مان لینا اس کا نام ایمان ہے۔ جاننا یہ تو اہل کتاب میں تھا، پہچاننا بھی تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے۔ پھر ایک ہوتی ہے صورت ایمان، جو تصدیق بالقلب، اقرار باللسان کو کہتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ایمان ہے، اس کی طرف توجہ دیجئے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کی طبیعت شریعت کے تقاضوں کے تابع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حقیقت ایمان، کہ ایمان کی بشاشت اس کے قلب میں مخالطت کی شکل اختیار کر لے، جس کو فرمایا گیا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ الذین یؤمنون بالغیب ما غاب عن العقل والحواس، ایمان بالغیب کو علامت تقوی قرار دیا گیا، توجہ دیں، اس لیے کہ محسوسات کی تصدیق یہ علامت ایمان و تقوی نہیں ہے، اس لیے کہ مدرکات اور محسوسات کا مان لینا اضطراری ہے، اور ایمان کے سلسلے میں اضطراری امور مطلوب نہیں ہے، اختیاری امور مطلوب ہیں۔ اختیاری عبادات پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، اضطراری پر نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب میں غیب سے مراد کیا کیا ہے؟ امور ستہ، ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ الی آخرہ۔ یہاں ایک بات ملحوظ رہے کہ کتاب اور رسل اگرچہ سامنے ہیں، بالخصوص رسل صحابہ کے سامنے تھے، تو انہیں کوئی غیر غائب نہ سمجھے، وہ بھی غیب ہے، اس لیے کہ کتاب کا منزل من اللہ ہونا اور رسول کا مرسل من اللہ ہونا یہ امر غیبی ہے، لہذا صحابہ کا ایمان بالرسول بھی ایمان بالغیب تھا، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر ایک بات اور سمجھنی چاہیے طلباء کو شروع میں، کہ غیب اور غائب کے درمیان فرق ہے۔ غائب تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ آپ اسے دیکھیں نہ وہ آپ کو دیکھے، غیب اس کو کہتے ہیں آپ تو اس کو نہ دیکھتے ہوں، وہ آپ کو دیکھے، تو ذات باری تعالی غیب تو ہے، غائب نہیں ہے۔ پھر ایک غیب غیب حقیقی ہوتا ہے، غیب غیب اضافی ہے۔ غیب اضافی جس کو غیب جزئی اور عطائی کہتے ہیں، جو کسی فرشتے یا حواس یا آلات کے واسطے سے ہوتا ہے، اور غیب حقیقی بلا واسطہ شے کے ہوتا ہے۔ غیب حقیقی صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اسی میں بندے کی شان عبدیت کا امتحان ہے، اور یہیں سے بندہ نقل کے تابع ہونا
شروع ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔